الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، انسان کی زندگی میں خوشی اور غم، آسانی اور پریشانی لازم و ملزوم، تقریباً ہر انسان کو ان حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی حالات آسانی کے ہوتے ہیں، فراوانی کے ہوتے ہیں، آدمی ہر قسم کے ہم و غم، پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارے میں ہوتا ہے، اور کبھی حالات اس کے برخلاف ہوتے ہیں۔ آدمی کے سامنے غم کے پہاڑ ہوتے ہیں، اس کو مصیبت لاحق ہوتی ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریاں اور آلام و مصائب، جسمانی تکالیف سے وہ دوچار ہوتا ہے۔ عام انسانوں کی بات چھوڑ دیں، ہم اپنی بات کریں، وہ تمام لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ڈور سے بندھے ہوئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جن کا ایمان اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے، وہ بھی ان چیزوں سے مستثنیٰ نہیں۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، دونوں صورتوں میں، چاہے حالات آسانی اور خوشی کے ہوں یا حالات غم اور پریشانی کے ہوں، ایک مومن اپنے سامنے قرآن و حدیث کا راستہ رکھتا، نہ تو وہ خوشی کے عالم میں، آسانیوں کے عالم میں، تندرستی کے عالم میں انسانیت کے جامع سے باہر ہو جاتا ہے دوسروں کی طرح، اور اس طرح وہ خوشی نہیں مناتا، بے ہنگم طریقے سے، بے ڈھب طریقے سے، جس طریقے سے دنیا کی دوسری قومیں مناتی۔ اور اگر اس کو پریشانی لاحق ہوتی، اس کو مصیبت آتی ہے،
وہ جسمانی آلام و مصائب اور امراض کا شکار ہوتا ہے تب وہ نہ تو جزا فضا کرتا ہے اور نہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی ہی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب کہ اس کے ساری چیزیں خیر پر مبنی ہوتی ہیں اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا کہ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو آسانی ہوتی ہے، وہ جسمانی اعتبار سے تندرستی میں ہوتا ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کو کوئی پریشانی نہیں، تو ان حالات میں اللہ رب العالمین کا وہ صبر کرتا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اور یہ چیز اس کے لیے بہتری کا سبب ہوتی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور اگر اس کو پریشانی لاحق ہوتی، غم لاحق ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، اس کو مال و دولت کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، اولاد کے اعتبار سے نقصان ہوتا ہے، تو صبرا، وہ صبر کرتا ہے، رب العالمین سے لو لگاتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا، شکوہ اور شکایت کے پٹارے اپنے خالق و مالک کے سامنے نہیں کھول کے بیٹھ جاتا، اور فرمایا فکان خیرا لہو، اور یہ چیز بھی مومن کے لیے خیر کا سبب ہے، اس کے لیے خیر لاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ چیز صرف مومن ہی کو لاحق ہو سکتی ہے، یہ وتیرہ صرف مومن ہی کا ہو سکتا ہے کہ وہ آسانی کے حال میں، آسانی کی صورت میں، آسانی کے وقت آسانیاں دینے والے اپنے رب کا شکریہ ادا کرے، اور پریشانی کے موقع پر پریشانی دینے والے رب کے سامنے جھک جائے، سجدے کرے، روئے اور گڑ گڑائے، اپنی پریشانیوں کے دور کرنے کا اس سے سوال کرے، اس کے سامنے دستے دعا دراز کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ہے جو اس کے علاوہ پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہر قسم کی بھلائی بھی رب کائنات عطا کرنے والا، اور ہر قسم کی پریشانی بھی، ہر قسم کی مصیبت بھی اسی کی اجازت سے ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہ اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے ذرا پوچھیں تو، لوگوں سے آپ کہیں تو، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تم کو خشکیوں اور تری کی مصیبت سے نجات دیتا ہے؟ خشکی اور تری میں تم کو نجات دیتا ہے، تم سمندری سفر میں ہو، تمہاری کشتی ڈوب رہی ہو، طوفان میں تمہارا جہاز ہو، اب اور تب کا معاملہ ہو، کون کنارے پر تمہاری کشتی اور جہاز کو لگاتا ہے؟ اور خشکیوں میں تمہارے مال و دولت برباد ہو جائیں، طوفان آ جائے، آندھیاں آ جائیں، آگ لگ جائے، زلزلے آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، کورونا وائرس جیسی وبائیں پھیل جائیں، ہیضے اور طاعون پھیل جائیں، اسپینش فلو جیسی بیماریاں پھیل جائیں، تو من ینجیکم، کون تم کو اس سے نجات دے گا؟ کون تم کو ان پریشانیوں سے نکالے گا؟ ان مہاماریوں کا خاتمہ کون کرے گا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود جواب بھی دلوایا، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب۔ اللہ رب العالمین صرف یہی نہیں کہ جن کا ذکر ہوا ان سے تم کو نجات دیتا ہے، بلکہ ومن کل کرب، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر علم سے، ہر غم سے، ہر طرح کی بیماری سے نجات دینے والا اور اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا تھا، اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا تھا اپنے رب کی ربوبیت کا، اپنے معبود حقیقی کی الوہیت کا، اور اس کی طاقت و قوت
وقت کا فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دینے والا۔ ہمارا کام ہے بیماری کے عالم میں احتیاط برتنا، ہمارا کام ہے بیماری کے عالم میں دواؤں کو لینا، ہمارا کام ہے علاج کرنا، معالجہ کرنا، لیکن دوا کو کامیاب کرنے والا، بیماریوں کو نجات دینے والا، ٹیکوں کو کارگر کرنے والا، گولیوں کو ہماری بیماریوں کو ختم کرنے کا سبب بنانے والا کون ہے؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب کائنات۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کیا اس کے علاوہ، اس خالق کون و مکان کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سن لے، جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو قبول کر کے اس کو دور کر دے، لوگوں کے حالات کو ٹھیک کر دے، پریشانیوں سے ان کو نجات دے دے؟ آگے فرمایا گیا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ پریشانیاں آتی آ رہی ہیں، آئیں گی، آگے بھی آئیں گی، ماضی میں بھی آئی ہیں۔ ابھی ہم 1 سال سے جس طرح سے پریشانیوں میں مبتلا، جس طریقے سے ہم آلام و مصائب سے دوچار، خود ہم، ہمارے اعز و اقربا، ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے پاڑ پڑوس کے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ، ہمارے قصبے اور گاؤں کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ جن پریشانیوں سے دوچار ہوئے اور ہو رہے ہیں، وہ پریشانیاں ایک چیز تو یاد رکھیں کہ ہم انسانوں کے بداعمالیوں کا نتیجہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ ہماری ہر پریشانی کا علاج قرآن میں ملے گا، لیکن کھلے دل سے، کھلی آنکھوں سے ہم قرآن کا مطالعہ تو کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن میں رب کائنات فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں بگاڑ پھیل گیا، فساد پھیل گیا کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے رب کائنات پریشانیاں دینے والا، پریشانیوں میں مبتلا کرنے والا۔ ہم کو تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جو حالات ابھی 1-2 مہینے پہلے ہمارے سامنے آئے کہ ایک میت کو دفن کر کے آئے دوسری تیار، دوسری کو دفن کر کے آئے تیسری تیار، جلانے والوں کو شمشان گھاٹ میں جگہیں نہیں ملی، پانی میں، ندیوں میں انسانوں کی لاشیں تیر گئیں۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ کہاں سے ہو گیا، کیسے اللہ رب العالمین نے اتنی زبردست بیماری، یہ مہاماری ہمارے اوپر ڈال دی، دنیا کو اس مہاماری میں مبتلا کر دیا۔ نعوذ باللہ، کیا رب کائنات ظالم؟ نہیں، رب کائنات تو ہم پر اتنا شفیق و مہربان ہے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری اٹھائیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کو دیکھیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کے 100 درجے بنائے، رحمت کے 100 اجزا کیے، 99 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک درجہ، ایک حصہ دنیا میں بھیجا۔ اس ایک حصے میں ہم آپ دیکھ لیں ہمیں اپنی اولاد سے کتنی محبت، ہمارے اپنے ماں باپ کو ہم سے کتنی محبت، ایک ماں کو اپنے بیٹوں سے کتنی محبت، بھائی کو بھائی سے کتنی محبت، میاں بیوی کے درمیان کتنا پیار اور کتنی محبت۔ کبھی ہم ان محبتوں کی مثالیں دیتے ہیں، ان محبتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں،
رہی فخر کے سے، لیکن محبت کے، انسیت کے جو بھی ہم درجات دیکھتے ہیں، جو بھی ہم نمونے دیکھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ محبت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ، 99 اس خالق کون و مکان کے پاس، ہمیں پیدا کرنے والے کے پاس کتنی ہم سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کو یوں ہی تھپڑ نہیں مارتے، اپنے گھر والوں کو یوں ہی نہیں ڈانٹتے۔ ایک باپ یا ماں اپنی اولاد کو تبھی مارتے ہیں جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اولاد حد سے تجاوز کرتی ہے، وہ ہم سے 99 درجے محبت کرنے والا، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا، اس کی انسیت کا ہم سے اور اپنی مخلوق سے، اولاد آدم سے انسیت اور محبت کا عالم کیا ہوگا۔ گویا کہ اگر بیماریاں آئی ہیں، ہم پر پریشانی آئی ہیں، تو اپنے کرتوت کا، اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں۔ رب کائنات نے یہ پریشانیاں ہم پر کیوں بھیجی؟ اس لیے کہ اب گھڑا بھر گیا، پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، تو جب پریشانیاں آئیں، جب مصیبت آئیں، جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں، جب لوگ وبائی امراض میں مبتلا ہوں، جب لوگ انفرادی طور پر پریشانیوں میں مبتلا ہوں، اجتماعی طور پر آلام و مسائل میں مبتلا ہوں، ہمارے سامنے مثال ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے فرامین کی، ہمارے سامنے مثال ہے انبیاء کرام کی، رسول اعظام کی، ہمارے سامنے مثال ہے ہمارے قدوہ اور نمونہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انبیاء نے، اللہ کے رسولوں نے پریشانیوں میں صرف اور صرف اپنے رب کو پکارا، اس کے سامنے روئے، اس کے سامنے گڑ گڑائے۔ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ہم کو اپنی عبادت گاہوں میں آنے سے روک دیا جائے، حالات کے پیش نظر انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے، تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جہاں ہم 5 وقتہ صلوات ادا کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں، تو وہاں پر ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رونے سے بعد آ جائیں، رونے سے منہ پھیر لیں، گڑ گڑانے سے منہ پھیر لیں۔ نہیں، جہاں پر بندہ ہے، جہاں عبادت کر رہا ہے، ان پریشانیوں سے آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، کیونکہ کوئی نہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اختصار کے ساتھ، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے بعض انبیاء کی مثالیں پیش کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دعوت توحید دی، لوگوں نے مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، تکلیفیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، گالیاں بھی ملیں، اور وہ سلوک کیا جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 9 منٹ نہیں، 9 گھنٹے نہیں، 9 دن نہیں، 9 مہینے نہیں، 950 سال، چھوٹا موٹا وقت نہیں۔ ہمارے دور کی تو تقریباً 10 نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، ہمارے دور کی 10-11 نسلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اتنے دنوں تک اللہ کا وہ نبی، اللہ کا محبوب رسول پریشانیوں کو جھیلتا رہا، اور اس کے بعد دعا کی تو رب کائنات سے، اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی، اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو، ان پر ایمان لانے والوں کو، ان کی اطاعت کرنے والوں کو بڑی عظیم پریشانی سے نجات دی۔ کس نے بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دعا کس سے کی؟ فریاد کس سے کی؟ اپنے خالق و مالک سے۔ ہم بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آئیں اس کا بھی نمونہ دیکھیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ
وانت ارحم الراحمین۔ ایک نبی گزرے ہیں ایوب علیہ السلام، اتنے صابر و شاکر کہ ان کا لقب ہی صابر ہو گیا، صبر ایوب مشہور۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر، میرے رب مجھ کو پریشانیاں لاحق ہوں، اور پریشانیاں بھی کیسے؟ مال و دولت ختم ہو گیا، آل اولاد ختم ہو گئی، اور یہی نہیں مفسرین نے لکھا ہے، ابھی تو ہمیں تقریباً 1.25 سال ہوا ہے، ایک پریشانی میں مبتلا ہوئے ہمیں تقریباً 1.25 سال یا اس سے کچھ عرصہ ہوا۔ مفسرین نے لکھا ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ تقریباً 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، 18 سال، لیکن دعا کی کس سے؟ رب کائنات سے، اپنے پیدا کرنے والے سے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، میرے رب مجھ کو پریشانیاں لاحق ہوئی، میں مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں، میں بیماریوں میں مبتلا ہوا ہوں، جسمانی اعتبار سے شاید ہی جسم کا کوئی ایسا حصہ ہو جو تیری دی ہوئی بیماری سے بچا ہو، لیکن تیرے سامنے دستے دعا دراز، انت ارحم الراحمین، تو ہی رحم کرنے والا ہے، میرے حال پر رحم فرما، مجھے اس پریشانی سے نجات دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ہم نے ان کو پریشانیوں سے نجات دی، جو مال و دولت اور جتنی آل و اولاد ان کی ختم ہو گئی تھی اس سے زیادہ ہم نے ان کو عطا کیا، اس سے زیادہ عطا کی۔ ربی کائنات سے لو لگائی، ادعو ربکم، اپنے رب کو پکارو تو، رب کے سامنے گڑ گڑاؤ تو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو۔ ایک نبی ہے جن کو ڈال دیا گیا مچھلی کے پیٹ، ڈال دیا گیا سمندر میں، مچھلی نے نگل لیا، بظاہر کوئی حالت ایسی نہیں، ایسے وسائل نہیں، ایسے ذرائع نہیں کہ مچھلی کے پیٹ سے نکل سکے، لیکن ایک نبی کا اللہ پر ایمان ہوتا، مچھلی کے پیٹ میں بھی، ان اندھیروں میں بھی، سمندر کی گہرائیوں میں بھی جہاں مچھلی نے اس کو نگل لیا ہے وہاں پر بھی وہ رب کائنات کو یاد کرتا ہے، وہاں پر بھی رب کائنات کو یاد کرتا بغیر کسی سیڑھی کے، بغیر کسی زینے کے۔ کیا؟ فنادا فی الظلمات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور اندھیرا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان اندھیروں میں پکارا، تاریکیوں میں پکارا اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک، تو پاک، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی کہ تیری اجازت کے بغیر، تیرے حکم کے بغیر میں اپنی بستی سے نکل پڑا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو مصیبت سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان انبیاء کے ذکر کے بعد ان کو اپنے رب کو پکارنے اور پکارنے کے نتیجے میں ان کو جو پریشانیاں ان کی دور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان سب واقعات کو بیان کرنے کے بعد جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سب وہ لوگ تھے جو اچھائی کے کاموں میں تیزی کرتے تھے، پریشانیوں میں اپنے رب کی طرف دوڑتے تھے، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا، اور ہم کو پکارتے تھے ہمارے ڈر سے اور ہم سے امید کرتے ہوئے۔ ان پریشانیوں میں ہم نے اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق و مالک کے سامنے کتنا ہم روئے ہیں، کتنا ہم گڑ گڑائے ہیں۔ خاتم
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، غزوہ بدر کا موقع ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 ساتھیوں پہ نظر ڈالی اور سامنے 1000 کے لشکر کو دیکھا۔ یہ 313 جن کے پاس ہتھیار نہیں، جن کے پاس جنگ لڑنے کے آلات نہیں، اسباب اور ذرائع نہیں، ان کے سامنے 1000 کا لشکر، کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، یہتف ربہ، اپنے رب کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے میرے پروردگار جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرنے کا، اس وعدے کو پورا کر دے، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو عطا کر دے، اے میرے رب اگر یہ آج 313 مار دیے گئے یہاں پر تو کون زمین میں تیری عبادت کرے گا؟ کون لوگوں کو توحید بتائے گا؟ کون لوگوں کو عبادت کے طریقے سکھائے گا؟ اتنا آپ روئے، اتنا گڑ گڑائے، اتنا الحاح اور گریہ زاری کی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ چادر آپ کے مبارک کندھے سے زمین پر گر گئی۔ ابوبکر آئے، یہ حالت دیکھی آپ سے چمٹ گئے، کہا اللہ کے رسول اللہ بس کیجئے، بہت آپ نے الحاح کر لیا، بہت گریہ و زاری کر لی، اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور مدد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 313 کو 1000 کے لشکر کے مقابلے میں فتح کی عطا فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے حالات اگر ہمارے سامنے آسانی کے ہوں، فراوانی کے ہوں، ہمیں بظاہر کوئی پریشانی نہ ہو، تو ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نعمتوں کو عطا کرنے والے خالق کون و مکان کا شکریہ ادا کریں۔ اور اگر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، مہاماریوں کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، تو رب کائنات کی طرف لو لگائیں، صبر کریں اور اس کی طرف لو لگائیں، اس سے دعائیں کریں، اس کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اور امید رکھیں کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کا مومن بندہ بن کر اس کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیاں دور نہ کرے۔ ان حالات میں بھی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، رو رو کر دعا کی جائے کہ اے اللہ اب دوبارہ وہ حالات ہمارے سامنے نہ لانا جس سے ہم ابھی جلد ہی گزرے ہیں۔ رب کائنات ہمارے حال پر رحم فرما، رب کائنات ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے نجات دے، رب کائنات ان بیماریوں سے ہمیں نجات دے، اس مہاماری سے ہمیں نجات دے، اس پریشانی سے ہمیں نکال، ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر